السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفے کا چاک ہونا۔ جب بنو ہاشم اور بنو مطلب نے صبر و احتساب کا ریکارڈ قائم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے چند اصحاب مروت اور اہل حسب کو مقرر کیا، جن میں ہشام بن عمرو بن ربیعہ پیش تھے۔ قریش کے جو افراد اس معاہدے پر رضامند نہیں تھے، پہلے سے ہی ان کے پاس گیا اور انہیں شعور دلایا اور انہیں عہد نامہ چاک کرنے پر باہمی مدد کے لیے ابھارا۔ یہ کل 5 افراد تھے۔ چنانچہ قریش جب اپنی مجلسوں میں جمع ہو گئے تو ان میں سے ایک شخص زہیر بن ابو امیہ اٹھ کھڑا ہوا اور لوگوں پر متوجہ ہو کر کہا، اے اہل مکہ، کیا یہ انصاف ہے کہ ہم جو چاہیں کھائیں اور جو چاہیں پہنیں اور بنو ہاشم ایک ایک دانے کو ترسیں؟ نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچی جا رہی ہے اور نہ ان سے کوئی چیز خریدی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم، میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ ظالم عہد نامہ پھاڑ نہیں دیا جاتا۔ ان 5 میں سے ایک اور شخص کھڑا ہوا۔ اس نے بھی وہی کہا جو پہلے آدمی نے کہا تھا۔ تیسرا بھی اس کی تائید کے لیے کھڑا ہوا اور چوتھا شخص کھڑے ہوتے ہی اس نے بالکل یہی دہرایا جو پہلے 3 کہہ چکے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی عہد نامے کو چاک کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس نے دیکھا کہ دیمک نے اس کے تمام کلمات کو چاٹ کھایا ہے، مگر بسمک اللہم کا کلمہ باقی ہے۔ عہد نامے کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں، ابو جہل انہیں سن رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ عہد نامہ پہلے سے ہی چاک ہو چکا تھا۔ اس نے بس یہی کہا کہ اس کا منصوبہ رات کو بنایا گیا ہے، یعنی اب وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا الزام بھی اس نے مسلمانوں کے سر پہ ڈال دیا۔ چنانچہ عہد نامہ چاک کر دیا گیا اور معاہدہ باطل ہو گیا۔ جب عہد نامہ چاک ہو گیا تو اسی کے ساتھ ساتھ معاہدہ باطل ہو گیا اور اسی دن بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں وہ گھاٹی سے نکل آئے۔ نبوت کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر اپنے چچا ابو طالب سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کو بتا دیا تھا کہ دیمک نے صحیفے میں سے ظلم و باطل کے تمام کلمات کو چاٹ کھایا ہے، لیکن صرف حق بسمک اللہم باقی ہے۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ جب انہوں نے دیوار کعبہ پر سے صحیفے کو اتارا تو اس میں بسمک اللہم کا جملہ باقی تھا، اس کے علاوہ اس صحیفے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی بنا پر ابو طالب نے اس کبھی حرکت پر انہیں خوب ملامت کی۔ ندامت کی وجہ سے انہوں نے اپنے سروں کو جھکا رکھا اور کوئی جواب نہ دیا، بس وہ شرمسار تھے اور بے بس تھے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ دیمک کا اسم الہی کے علاوہ سب صحیفے کو چاٹ کھانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں خبر دینا نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روشن نشانی ہے، کیونکہ جب صحیفے کو اتارا گیا تو اس میں انہوں نے بسمک اللہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا اور باقی تحریر کو دیمک نے چاٹ کھایا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا تھا معاملہ ویسے ہی ہوا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ شرمسار تھے۔